बेस्ट ट्रिक बताऊं कि जिससे 3 साल के गुनाह माफ़ हो सकते हैं? यस, यू हर्ड मी राइट। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So the best 10 days we are going to entering in, which is Dhul Hijjah. حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اعمال، سب سے پسندیدہ اعمال ان دنوں کے ہیں، یعنی دیز 10 days of Dhul Hijjah۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فی سبیل اللہ بھی نہیں، یعنی اللہ کے راستے پہ جو جہاد کرتے ہیں ان سے بھی افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جی ان سے بھی افضل ہے، یعنی جہاد سے بھی بڑھ کے جو کام کرنے کا اجر ہم کو ان دنوں میں ملے گا وہ جہاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ لیکن اس میں چھوٹی سی ایک ایکسیپشن ہے کہ جہاد جس شخص نے ایسا جہاد کرا جو اپنے مال اور جان دونوں کو اللہ کے راستے پہ قربان کرنے گیا اور واپسی میں کچھ نہ لے کر آیا، تو اس کا تھوڑا سا زیادہ ہے، لیکن پھر بھی جہاد کے برابر آپ کو۔ So in these 10 days best day is یوم العرفہ which is 9th ذی الحجہ۔ اس دن ضرور سے ضرور روزہ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9th ذی الحجہ کو روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس سال سے پہلے والے پریویس ایئر کے اور اس سال کی نیکسٹ ایئر والے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بیسٹ ٹرک بتاؤں کہ جس سے 3 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ یس، یو ہرڈ می رائٹ۔ 3 سال کے گناہ ہم اس طرح سے اپنے معاف کرا سکتے ہیں کہ اگر ہم نے 9 ذی الحجہ کا اس سال ہم نے روزہ رکھا تو اس کے پریویس ایئر کے سارے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے، اور اس کے نیکسٹ ایئر آنے والا جو سال اگر ہماری زندگی رہی تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اسی کے بعد جو منتھ آ رہا ہے یعنی کہ 10th of محرم، اس کا اگر ہم اسپیسیفک روزہ رکھ سکتے ہیں رکھ لیں، اوبیسلی 9, 10 اور 10th, 11 اس میں بھی ہمیں 2 روزے رکھنے ہوتے ہیں، تو اگر ہم وہ محرم کا روزہ رکھ لیں تو ہم اس پورے سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اس سے۔ حدیث کی تم نے بات کر لی، نو لیٹس ٹاک اباؤٹ ان قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے کہا والفجر لیال عشر، فجر کی قسم، فجر کے وقت کی قسم یعنی صبح کی قسم، اور ان 10 راتوں کی قسم۔ اس میں اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں 10 دنوں کی۔ امیجن کہ اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہہ دی وہ اپنے آپ میں بہت بتا رہی ہے کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے اور مزید اس کی امپورٹنس میں اضافہ ہو رہا ہے کہ یہ 10 راتوں کی کیا امپورٹنس ہے نا، اور اس کا جو کمپیئر کرا گیا ہے اس کے جو ریوارڈ کا، یعنی جو آپ نے اعمال کرے ان 10 دنوں میں، چھوٹے سے چھوٹے یا بڑے سے بڑے، روزہ رکھا، نماز پڑھی، صدقہ دیا، اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے فی سبیل اللہ سے، جہاد کے مجاہد کے برابر آپ کا اجر مل رہا ہے۔ امیجن۔ So let's quickly talk about what we can do in these 10 days, right? The first word is کہ اپنی فرائض کو مکمل طور پہ بیسٹ بنا لیں۔ ہوتا ہے نا کہ رمضان میں تو ہمارا ایمان کا لیول ایک دم سے بڑھ جاتا ہے، لیکن پھر جب عید آتی ہے اور پھر عید کے بعد شوال ہوتا ہے، اس کے بعد ہم اتنا ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں دنیاوی کاموں میں، ایگزامس میں، کام میں، ہر طرح سے اتنے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ سے جو کنیکشن بنا ہوتا ہے رمضان میں وہ کونے لگتا ہے۔ نو دس از دا اپارچونیٹی، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں ان دنوں کو کہ فوراً سے آپ اپنا پاتھ نہ بھولیں، ہے نا، کہ آپ کس لیے بھیجے گئے تھے، آپ اس دنیا میں ایک اللہ کی بات کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ نا سیکنڈ پوائنٹ از ریممبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کو یاد کریں، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر کر لیں، تکبیر، تحلیل اور تحمید، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، زیادہ سے زیادہ خود بھی پڑھیں اور اپنے فیملی ممبر سے، اپنے فرینڈس سے بولیں کہ یہ پڑھتے ہی جائیں۔ یعنی یہ سوچیں نا یہ کس طرح کا ایٹماسفیئر آنے والا ہے دیز اپ کمنگ 10 days، جس میں حج ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایک دن جو ہے سب سے افضل ہے which is 9th day of ذی الحجہ which is یوم العرفہ، جس کے دن کے روزہ رکھنے سے 3 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، ویسے تو 2 سال کے، ایک پچھلے سال کے اور ایک آنے والے سال کے۔ Now the first point is قرآن پہ تدبر کریں۔ دیکھیں قرآن کو صرف ریڈ کرنا، قرآن اٹھائی تلاوت کری اور رکھ دیا، قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا۔ قرآن کو سمجھنا، ایک بھی آیت آپ نے یوم العرفہ کے دن پڑھی لیکن اس پہ تدبر کرا، اس کو سوچا اللہ نے یہ اتاری، اللہ نے اس میں کیا بولا مجھ سے، ہے نا۔ قرآن کس کے لیے اتری؟ قرآن ہمارے لیے اتری تھی، تو قرآن اور اللہ سب سے زیادہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ رمضان کے بعد یہ 10 راتیں ہیں، یہ 10 دن ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ٹھاٹے مار رہی ہوتی ہے،
اب جو اسٹرانگ مائنڈیڈ پیپل ہیں, جو اسمارٹ پیپل ہیں, وہ ان اپارچونیٹیز کو گراب کر لیں گے. کیسے روزے رکھ کے, ذکر کر کے, دعائیں کر کے. یوم العرفہ کے دن سب سے زیادہ دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں لوگوں کی. تو بالکل بھی اس کو ضائع نہیں ہونے دیجیے گا. یہ ہمیں یہ 10 دن آ رہے ہیں ہمیں ریمائنڈ کرانے کہ جو رمضان میں ہم نے جو اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بلڈ کرا تھا, اسٹرانگ کرا تھا, ہم اس کو واپس ریوائیو کریں, اور انشاءاللہ آگے والی زندگی کے لیے ہم اس کو اور بہترین سے بہترین فالو کر سکیں اس کو انشاءاللہ. اپنے فرائض کو درست کر لیں. اللہ تعالیٰ سے جو کنیکشن تھا جو کہ رمضان میں آپ نے ڈیولپ کرا تھا, اور پھر عید کے بعد تھوڑا سا ہم ڈسٹریکٹ ہو گئے اور اپنے کاموں میں لگ گئے, اپنی اسٹڈیز پہ لگ گئے, وہ یہ 10 days سب سے بہترین اپارچونیٹی ہے جس میں ہم اس کو واپس ریوائیو کر سکتے ہیں آگے والی لائف کے لیے لے جانے کے لیے. بیکاز وی نیور نو کہ ہم کب اس دنیا سے چلے جائیں, اور ہم سے جو پہلا آنسر ہوگا ہم اسی میں بلانڈ رہ جائیں.